لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ماتمداران شہیدان دشت نینوا ارباب عزا ارباب فکر و دانش ارباب علم تمام کی خدمت میں یہ جگہ جگہ تعارف جو علماء کرام اور خطباء اعظام کے ذریعے منزل بمنزل جلوس کو روکا جاتا ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ عزائی تہذیب چرمرانے نہ پائے تاکہ عزائی تہذیب کو کوئی شبخون نہ مار سکے اس لیے کہ آج کل جاہل نوجوانوں کی منمانیاں انجمن کہلاتی ہیں بزرگوں کی عزت تار تار ہے اور اگر یہی کیفیت رہی موبائل سے نوجوانوں کے جڑے رہنے کی تو اگلی نسل نیٹ کی اولاد کہلائے گی انسان کی اولاد نہیں کہلائے یہ میری بچیاں بھی سنیں اور میرے بچے بھی سنیں کیونکہ اب اس عمر کے اس پڑاؤ میں آ گیا ہوں جہاں مجھ پر میرا گھر دیکھنا واجب نہیں ہے پورا سماج دیکھنا واجب ہے جب انسان نوجوان ہوتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے عیال کی کفالت کرے جو ناکارہ ہے نکمہ ہے پھٹیچر ہے بے روزگار ہے جڑتا نہیں ہے کام کرتا نہیں ہے ایسوں کی عبادتیں بھی دین اسلام منہ پہ مار دیتا ہے جس حسین کا ماتم کرنے ہم نکلے ہیں رخصت کرنے آئے ہیں وہ حسین اپنے بابا کے مشن کو لے کے آگے بڑھے ہیں میں نے نانا کا مشن نہیں کہا بابا کا مشن کہا کیونکہ نانا کا مشن دین پہنچانا تھا بابا کا مشن دین بچانا تھا اللہم صلی اللہ محمد مصطفیٰ کا مشن مکمل ہو چکا مصطفیٰ کا مشن آف غدیر ہے دین کامل ہو چکا محفوظ ہو چکا دین جو ہے وہ تکمیل کو پہنچ گیا اب مبلغ کا کام ختم ہوا محافظ کا کام آگے بڑھے یعنی رسالتیں مبلغ دین ہیں نبی سے کیا کہا گیا تھا یا ایھا الرسول بلغ تو بلغ پہنچانے والا پہنچا دو اسی سے مبلغ ہے جو پہنچائے وہ مبلغ پیغمبر کیا ہے مبلغ اسلام جو دین ہے اس کے 3 رکن ہیں اور ہر قانون کے کیونکہ دین کے معنی عربی زبان میں قانون کے ہیں بس
اسی لیے دین جب بولا جاتا ہے تو دین ادھورا لفظ ہے، دین کے ساتھ اضافت لگتی ہے، دین اسلام، یعنی اس کا مطلب دین تو ہے ہی سب، یہ وہ دین ہے جو اسلام ہے، جس کے معنی ہے سلامتی کے۔ اگر گھر میں بڑھاپا سلامت نہیں ہے تو گھر میں دین نہیں ہے، اگر گھر میں خواتین سلامت نہیں ہیں تو گھر میں دین نہیں ہے، کیونکہ دین سلامتی کا نام ہے نا، ہر رشتے سلامت ہوں۔ اگر ساس کے رہتے بہو سلامت نہ ہو تو گھر میں ساس بہو تو ہیں، خدیجہ و فاطمہ نہیں ہیں، کیونکہ دین سلامتی کا نام ہے، گھر میں سلامتی ہونا چاہیے۔ سلامتی کا اعلان ہے سلام علیکم، یہ جو مل مل کے ہم کرتے ہیں سلام علیکم، یہ اعلان ہے، جیسے نماز کا اعلان اذان ہے، ویسے سلامتی کے اعلان کا نام ہے سلام۔ مجھ سے جو وقت دیا گیا ہے اسی کے درمیان بات کرنی ہے مجھے، اس لیے وستار سے کوئی اپنی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، پھر بھی حتی المقدور اس بات کی کوشش کروں گا کہ اس جلوس سے وہ مقصد پورا ہوتا رہے۔ یہاں سے بمبئی تک جو لوگ ٹرینوں کا سفر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ بڑے بڑے اسٹیشن آتے ہیں جسے منڈل کہا جاتا ہے نا، وہیں پہ ڈی آر ایم بیٹھتا ہے، یہ ہے نا، تو منڈل الگ الگ ہیں۔ لکھنؤ منڈل ٹرینوں کے ساتھ بھی تعصب ہوتا ہے، باہر آؤٹر پہ کھڑی رہتی ہے، جب پوچھا جاتا ہے اسے اندر کیوں نہیں لے رہے ہیں، کہا یہ کسی اور منڈل کی ہے۔ تو یہ منڈل ونڈل جو ہے یہ یہاں اختلاف ہو سکتے ہیں، اسی لیے تو انجمن بنائی گئی تاکہ سارے اختلاف ختم ہو جائیں۔ انجمن نام ہی ہے ستاروں کی جھرمٹ کا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ انجمن کہتے کسے ہیں؟ اردو ادب میں، اردو لٹریچر میں، کہیں بھی آپ جب انجمن کی میننگ پڑھنے جائیں گے، کہیں نہ جائیے، گوگل پہ سرچ کر لیجئے، انجمن کے معنی کیا ہیں؟ ستاروں کی جھرمٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ستارے اکٹھا ہوتے ہیں تب انجمن کہلاتی ہے۔ یہی سے یہ واضح ہو گیا کہ قرۂ ارض پر حسین کا ایک ایک ماتمدار ستارے کی طرح چمکتا ہے، جیسے زمین پر رہ کر بچے آسمان کے ستارے گنتے ہیں، ویسے آسمانوں پہ رہ کے ملائکہ عزادار گنتے ہیں۔ یہ ہے یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انجمن جعفریہ متو پور اپنے دور غربت و اسرت سے یہاں تک جو پہنچی، جب ہر گھر کچا تھا تو لگتا تھا آج حسین مدینہ چھوڑ رہا، جب گھر پکے ہوئے تو رونقیں ختم ہو گئیں۔ یہی سمجھایا گیا کہ ہم غریبی میں صحیح رہتے ہیں، ہم میں غربت ہو تو ہمدردی بھی ہے، مال آ جائے تو خود غرضی آ جاتی ہے۔ تو کتنوں کو اللہ جو غریب رکھے ہوئے ہے، یہ اللہ کا کرم سمجھو کہ اس نے مجھے غریب رکھا ہے، ورنہ جو ظلم اس نے ڈھایا ہے، یاد رکھیے گا حسین ظلم کے خلاف اٹھا ہے، ظلم، یہ لفظ یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں کوئی گفتگو جو ہے وہ تشریحاتی کر سکوں، خدمت عالی میں آپ کی اعلیٰ ترین سماعتوں تک میری رسائی ہو سکے، یہ اس وقت ممکن نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ہیڈنگز جو ہے وہ سرخیاں آپ تک پہنچائی جا سکتی ہیں، کیونکہ ساری سماعتیں ہمتن گوش ہیں، ایسے میں سرخیاں سنانے میں بڑا لطف بھی آئے گا اور آپ حضرات بھی اکتساب فیض کریں گے۔ تو جب ٹرینیں بمبئی تک کا سفر کرتی ہیں تو کہیں مغل سرائے آتا ہے، کافی دیر تک ٹرینیں روک دی جاتی ہیں، صفائی ہوتی ہے، ہمیں اوپر کی صفائی دکھائی دیتی ہے، لیکن پلیٹ فارم کے دوسرے سائڈ کچھ ٹرین کے معمار ہیں،
جو ہاتھوں میں ہتھوڑیاں لیے ہوئے، ٹارچ لیے ہوئے، اوزار لیے ہوئے جگہ جگہ گاڑیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے درست کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی نٹ بولٹ نہ ہلنے پائے. اگر ایک نٹ بولٹ ہلا تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے ایکسیڈنٹ لازم ہے. یہ جگہ جگہ روک کر جلوسوں میں علماء کی تقاریر وہی کام کر رہی ہیں کہ کاروان ازا کی یہ ٹرین چل رہی ہے، اسے جگہ جگہ درست کیا جائے تاکہ یہ کارواں منزل تک اسی طرح پہنچ جائے کہ جیسے پیغمبر نے کہا حتی یرد علی الحوض. اب منزل بلائے جاتا اللہم صلی اللہ. اللہ اپنی برکتوں اور رحمتیں نازل کرے اس بستی پر. یہ بستی میں نے ابھی کہا اور غالباً میں نے تقریر کرنا بھی اسی بستی سے سیکھا. یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں داد لینے کے لیے. میں نے تقریر کرنا اسی متو پور سے سیکھا. اور ایک لفظ میں درد بیان کر دوں، جب لوگ مائک چھین لیا کرتے تھے تو مجھے متو پور مائک دیتا تھا. لیکن ہم نے بھی طے کیا تھا کہ لب بند ہوں میرے یہ وہ تدبیر کریں گے، ہم حلقے بریدہ سے ہی تقریر کریں گے. ہم نے کی. دنیا گول ہے، آپ نے آغوش میں لوریاں دے کر بھیجا، میں نے دنیا کا گول چکر کیا. لیکن اس پہ فخر نہیں ہے کہ میں نے کیا، اس پر فخر ہے کہ دنیا کی گولائی میں ذکر حسین کی نمائندگی کرتا رہا. اور یہ نمائندگی اس لیے کہ تاکہ درج ہو جائے. بہرحال تو میں گفتگو جو کر رہا ہوں کہ یہ انجمنیں جو اپنا نوحہ پڑھ کے آگے بڑھ جاتی ہیں، رکتی نہیں ہیں. بار بار اعلان بھی کیا جاتا ہے آپ بیٹھ جائیں. تو یاد رکھیے گا کہ ایک لفظ ہے ذکر اور ایک لفظ ہے فکر. اور ہر ذکر کی منزل فکر ہے. تراویح پڑھنے والا جھوم جھوم کے اللہ کی نگاہ میں اتنا معتبر نہیں ہے جتنا معتبر قرآن میں فکر کرنے والا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ پہنچ گئے منزل تک. اس لیے کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا نا اس کو ذکر کے لیے نہیں نازل کیا ہے، بلکہ کہا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا تمہارے فہم و فراست پر، تمہاری سوچ سمجھ پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب قرآن آ کر خود کہہ رہا ہے. کیا قربان جائیے مولا علی کے، فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. دیکھیں کہاں ہے، اس کیفیت کو آپ محسوس کر لیں. کیا کہہ رہے ہیں علی کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. کیونکہ اللہ جب باتیں کرتا ہے تو قرآن کے ذریعے کرتا ہے. پڑھو نا تب سمجھ میں آئے گا اللہ تم سے کیا کہہ رہا ہے. اور پھر وہیں تمہاری اوقات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ میں آمنو کی منزل میں ہوں یا فاسقون کی منزل میں ہوں. اللہ سے باتیں کر کے دیکھو کہ میں غاصبون کی منزل میں ہوں کہ کہاں کھڑا ہوں. تو اللہ سے ہر کوئی باتیں نہیں کر پاتا، اسی لیے ہر کوئی قرآن نہیں پڑھ پاتا. جیسے عید کے دن سماج کے ڈر سے بے نمازی بھی نماز پڑھ لیتا ہے، ویسے فاتحہ خوانی میں نہ پڑھنے والا بھی پڑھ لیتا ہے. تو یہ فاتحہ خوانیوں کے قرآن خوانوں اپنی زندگی میں قرآن کو اپنے دین کا سنویدھان باعلاج دستور العمل یہ سمجھ کے اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کرو کہ اسلام جس کا نام ہے اس اسلام کا سنویدھان قرآن ہے. تو مولا کیا کہتے ہیں؟ جب علی کا دل ہوتا ہے کہ علی کا اللہ علی سے باتیں کرے تو علی قرآن پڑھتا ہے. اور جب علی کا دل ہوتا ہے کہ علی اپنے اللہ سے بات کرے تو علی نماز پڑھتا ہے. اب جو نمازی ہیں وہ بھی سمجھ گئے، اور اگر نہیں سمجھے ہیں تو کثرت کی ہے، نماز نہیں پڑھی ہے.
یاد رکھیے گا، پوری زندگی کثرت کی اور نماز ہی نہیں سمجھے کہ ہم نے کیا پڑھا۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب ہم نے کیا کہا اللہ سے، ایک ایک لفظ نہیں سمجھے، بس نماز پڑھے جا رہے ہیں تو کرے جاؤ، پہلوان بنو گے۔ اور جب انسان پہلوان ہوتا ہے تو اللہ عقل نکال لیتا ہے کہ اسے اس کا کام نہیں ہے نا۔ اسی لیے لوگ اکثر موٹی عقل والوں کو پہلوان بھی کہہ دیتے ہیں عزت بچانے کے لیے۔ مولانا جانے دیجئے پہلوان آدمی ہے، پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عقل نکال لی گئی۔ تو بہت بڑی چیز ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب علی کا دل ہوتا ہے کہ علی علی۔ اب دیکھیے آج 28 رجب ہے نا، ایک صدی پہ محیط یہ پروگرام انجمن جعفریہ متو پور ضلع اعظم گڑھ کا ہو چکا ہے۔ یہ متو پور وہ ہے کہ جو ضلع اعظم گڑھ رکھتا ہے، ہاں بڑی منزل ہے، خدا کی قسم ضلع تو اس کا اعظم گڑھ ہے، مگر ضروریات امبیڈکر نگر سے پوری کرتا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم۔ ارے جب متو پور اور جلال پور مل کے ایک ساتھ سامان خرید سکتے ہو تو کیا مل کے ایک ساتھ حسین کا ماتم نہیں کر سکتے؟ اللہم صل۔ بمبئی میں پان کی دکان رکھنے والے اپنے گاؤں کے سیٹھ ہوتے تھے، لیکن ہمارے گاؤں کے نوجوانوں نے سعودی، دبئی، گلف اور ادر کنٹریز میں جاب کر کر کے اس بلندی پہ پہنچا دیا کہ اب جب بمبئی کا سیٹ آتا ہے تو اپنے کو دیکھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب میں یہاں آتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو پوچھتا ہوں یہ گھر ان کا یہاں تھا، کہاں گیا؟ تو کہا 2 بیٹے یہاں رہ گئے، 2 ادھر گئے کھیت کی طرف۔ یہ سب ہوتا ہے نا۔ تو میں نے دیکھا اس میں بھی بڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تمہاری نیو یہاں سے ہے، تمہاری فاؤنڈیشن یہاں سے ہے، ایک اینٹ بڑھا رہے ہو، اور پھر اچانک 2 گھنٹے بھی نہیں لگتا صلح بھی ہوتی ہے، ادھر بھی دیوار اٹھ رہی ہے، ادھر بھی زمین بچی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، اپنا گھر بنانے کے لیے ہر صلح کرنے کو تیار ہو، اپنے حسین کا گھر بنانے کے لیے کہاں تک ہو؟ آپ دیکھ لیں منزل۔ اگر اب بھی بے غیرتی دامن گیر ہے تو حر سے غیرت کی بھیک مانگو۔ یہ ہے جنہیں بے غیرتیوں پہ ناز ہو اپنی، وہی تو فاسق ہوتا ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ گناہ بھی کرے، ندامت بھی محسوس نہ کرے۔ اسلام میں فاسق کے معنی کیا ہیں؟ گناہ بھی کرے اور اس کو گناہ نہ سمجھے، کھلم کھلا گناہ کرے، یہ ہے فاسق۔ اور فاسق کی غیبت جائز ہے، کیونکہ جب وہ خود ہی کچھ نہیں چھپا رہا ہے تو ہم کیوں چھپائیں؟ چھپایا ان کی جاتا ہے جو شرمندگی محسوس کر کے چھپاتا ہے۔ حور نے اپنا چہرہ چھپایا تھا، حسین نے پورا نامہ اعمال چھپا دیا۔ آپ دیکھ لیں۔ لہذا اب وقت بھی نہیں میرے پاس، جو وقت دیا گیا ہے وہ تمام ہونے کو ہے، اور ظاہر ہے کہ مولا سلامت رکھے اس بستی کو، انجمن جعفریہ کو، کہ جس کے ذریعے یہ جلوس مسلسل برآمد ہو رہا ہے۔ 32 برس پہلے تک میں نے یہاں پر مرحوم غلام حسین سیکریٹری صاحب کے دروازے پہ تقریر کی تھی، 32 برس پہلے۔ پھر 7 برس بیتے اور اس کے بعد میں نے 12 دری میں 25 سال پہلے اس جلوس کی مجلس کو خطاب کیا، اور آج 25 برس بعد اس جلوس میں پھر آیا ہوں، صرف اس لیے کہ اپنے آقا سے چل کے خراج لوں اور جا کے یہ نہ کہوں کہ حسین ہم آپ کو رخصت کرنے آئے ہیں، بلکہ یہ کہوں کہ حسین میرا جسم تو یہیں رہ جائے گا، روح آپ کے ساتھ چل رہی ہے۔ جب یہ جذبہ ہو جائے تو سمجھنا تمہارا جلوسوں میں آنا سوارت ہو گیا۔ حسین کو الوداع کہنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا،
میں کچھ اور باتیں کر رہا تھا، مجھے محسوس بھی ہو رہا ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے میرے پاس، جو بات میں نے جہاں چھوڑ دی۔ مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ کل 27 رجب تھی، 27 کو معراج النبی مناتا ہے مسلمان، نبی کی معراج، اور 28 کو معراج حسین۔ اور اگر سمجھ میں نہ آئے نا تو خدا کی قسم کربلا ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی جنہیں معراج سمجھ میں نہ آئے۔ بہت بڑی منزل ہے یہ جو بھاگ لیتے ہیں پڑھ پڑھ کے ماتم کر کے بیچارے، یہ اپنے آپ کو عزاداری کا مزدور نہ بنائیں، بلکہ بیٹھ کر علم لیں اور عزاداری کے انجینئر بنیں۔ عزاداری کے ڈاکٹر بنیں، یہاں بیٹھا کریں۔ یہ ماتم کر کے حق نہیں ادا ہوگا، یہ تو تم ذکر حسین کر رہے ہو۔ جب تک فکر حسین تک نہیں پہنچو گے، یہی گفتگو کر رہا تھا نا میں، ذکر قرآن تلاوت ہے، فکر قرآن، قرآن میں تدبر ہے، قرآن میں غور کرنا ہے، تو اس کا مطلب ذکر قرآن فکر قرآن کے لیے ہے۔ تو قرآن ہی نے سمجھا دیا کہ میرا ذکر میری فکر کے لیے ہے، تو جب قرآن اور حسین الگ نہیں ہیں تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حسین کا ذکر خالی ذکر حسین کے لیے نہیں ہے، فکر حسین کے لیے ہے۔ جب فکر حسین بھیجے میں بڑھنے لگے تو سمجھنا ہم عزادار ہیں۔ ذکر حسین سے تعزیہ دار بھی کرتا ہے۔ کتنے گپتا آئے ہوں گے مولانا اصغر مہدی صاحب، ابھی جب آپ کا یہ جلوس یہاں سے بازار سے بڑھے گا تو ادر دھرموں کے لوگ اپنی اپنی شردھانجلیاں ارپت کرنے کے لیے جلوس پر اپنے بزرگوں کی چھویوں کو درست کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو آ کر کے اس جلوس کے آگے ارپت کرتے ہیں، بہت ساری شردھانجلیاں دیتے ہیں، ہار چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں۔ تو کیا یہ سب کے سب عزادار ہو گئے؟ نہیں، تعزیہ دار ہو گئے، کیونکہ تعزیہ اٹھا کے چلنے والوں سے اسلام نہیں پوچھتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، عزادار بن کے چلنے والوں سے سید سداد پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہ ہے مذہب، کیونکہ یہ فکر حسین کے لیے۔ جب صبح میں آؤ متو پورنا تو لبوں پہ ذکر حسین لے کے آؤ، اور جب واپس جاؤ تو ذہنوں میں فکر حسین لے کے جاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ ایک صبح سے شام تک ذکر سے فکر تک آنے والے کو حر کہتے ہیں۔ اب یہ جملہ لے جاؤ آج خدا کی قسم۔ اب پھر میں کہہ دوں، میں نے پہلے بھی بڑے امام باڑے کے عشرے میں جو 2 سال سے میں خطاب کر رہا ہوں، عشرے اولا اپنے وطن میں، اور یہ رضاکارانہ طور پر میں خدمت ممبر انجام دے رہا ہوں، اس میں بھی میں نے یہ حدیث کوٹ کی تھی، پیغمبر حضور احمد مجتبیٰ کملی والے جان رحمت نور مجسم، آپ نے فرمایا التفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنت، کا 1 گھنٹے فکر کرنا 70 برس کی بدنی عبادت سے افضل ہے۔ ارے نہیں سرکار، میں ابھی بات نہیں پہنچا سکا، اگر پہنچا سکتا ہوں تو ایک جملہ کہہ کے پہنچا دوں اور سب پہنچ جائیں گے۔ 70 برس کی بدنی عبادت ایک طرف، 70 برس کی بدنی عبادت ایک طرف، 1 گھنٹے فکر ایک طرف۔ یہی حر نے آ کے سمجھایا تھا کہ میں 70 برس سے نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن نماز حسین تک نہ لائی۔ جب میں نے فکر کرنا شروع کیا تو فکر نے حسین کے قدموں تک پہنچا دیا۔ یہ ہے فکر کا نتیجہ۔ ذکر ہے ہی فکر کے لیے، فکر کرنا، سوچو، تدبر کرو، تفکر کرو، ہے نا، فکر کرو۔ اب ایک اور جملہ پھر کہہ دوں کہ حافظ جی کی 70 برس کی تراویح ایک طرف، میرے حسین کے 1 گھنٹے کی مجلس ایک طرف۔ کہاں ہے آپ؟
اور اس پہ میں دلیل رکھتا ہوں. یہ متو پور نہیں، میں بمبئی کے مدن پورہ کے چوراہے پر بھی ایسے ہی بولتا ہوں. ہاں، اور خالی مسلمانوں کی نہیں، یادوں کے چوراہے کی قسم. میں ادر ریلیجن سے بھی، دیگر مذاہب کے لوگوں سے بھی مخاطب ہوتا ہوں ان کی زبان میں، لیکن میرے سامنے میری زبان کے لوگ ہیں، میری تہذیب کے لوگ ہیں. عزادار بیٹھے ہیں، تعزیہ دار چلے گئے. ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں. عزادار بیٹھے ہیں کیونکہ تعزیہ دار اپنی منت لے کے حسین تک آتا ہے، اب عزادار جنت چھوڑ کے حسین تک آتا ہے. وقت نہیں رہا میرے پاس، وقت نہیں ہے. حالانکہ یہ میں ہستیپ کر سکتا تھا، جیسے اکثر انجمنیں کرنے لگتی ہیں، تقریر کا اعلان ہونے کے بعد بھی شروع رہتی ہیں، تو میں انجمن کا نام لے کے بھی شروع رہ سکتا ہوں. لیکن میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، انجمن انجمن ہوتی ہے، عالم عالم ہوتا ہے. میں عالم تو نہیں ہوں، قسم خدا کی. ایک عالم سینکڑوں انجمن بنا سکتا ہے، لیکن سینکڑوں انجمن مل کے ایک عالم نہیں بنا سکتی. جب سینکڑوں انجمنیں مل کے ایک عالم نہیں بنا سکتی تو میں روس کو بھی دعوت دیتا ہوں، چائنا کو بھی دعوت دیتا ہوں، امریکہ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ یہاں سے مریخ تک تو چلے گئے، سب کچھ بنا لیا. ہمارے سیستانی اور خامنائی جیسے کوئی ایک آیت اللہ بنا کے دکھاؤ. اما جب امریکہ اور اسرائیل خامنائی جیسا آیت اللہ بنا سکے تو یزید کا باپ علی کیسے بنا لیتا؟ زندہ آباد، مردہ آباد. آپ سب نے سب چیز کے لیے زندہ باد کہا، اب میں کہوں عزاداری زندہ باد، عزادار زندہ باد. سلامت رہیں آپ. جن کے ساتھ دعائے سیدہ چل رہی ہو وہ عزادار ہوتے ہیں. پھر پلٹ کے کہوں ایک جملہ متو پور والو آج اسے لکھ لینا، خدا کی قسم، اور یہاں سے پیغام لے کے جانا. جسے رات رات بھر نماز شب پڑھ کر علی اپنے رب سے مانگے اسے علمدار کہتے ہیں، اور جسے آنسو بہا بہا کے آنچل اٹھا کر بطول خدا سے مانگے اسے عزادار کہتے ہیں. عزادار چھوٹی سی بات نہیں ہے، عزادار اتنی بڑی بات ہے. غور کیا؟ عباس کو علی نے مانگا تھا نا اپنی نماز ہائے شب میں، تو جسے اپنی شب کی نمازوں میں کربلا کے لیے علی مانگتے ہیں اسے علمدار کہا جاتا ہے. اور جسے آنچل پھیلا کر پسلیاں ٹوٹی ہوئی ماں اپنے حسین کے لیے اپنے رب سے عزادار مانگے، ارباب عذاب کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. آج ہر آنکھ رونے پہ آمادہ ہے. صبح صبح سے تیاریاں ہو رہی تھی کہ چلیں حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب حسین اتنا بڑا ہے حسین کہ کائنات چھوٹی ہے، حسین بڑا ہے، تو وہ کیا چیز ہوگی جسے حسین جان دے کے بچانے چلا ہے. سوچا دین کتنا مہنگا ہے. خدا کی قسم حسین اتنا مہنگا ہے کہ 1,24,000 انبیاء مل کے جس کی تمنا کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، جسے بطول چکیاں پیس کے پالتی ہے. آپ سوچیں نا، حسین اتنا مہنگا ہے، وہ دین کتنا مہنگا ہوگا کہ جس پر بطول اپنے لال کو قربان کر دیں.
اور وہ ماں قربان کر دیں کہ جو اگر مچل جائے اماں حسین اس وقت تک الوداع نہ کہے گا جب تک آپ خدا حافظ نہ کہہ دیں۔ بندے کفن ٹوٹ گئے میرے لال، اے میرے حسین، ارے بڑا چھوٹا سا حسین تھا جب بندے کفن ٹوٹے تھے، لیکن جب یہی بڑا ہوا تو 27 رجب کی شب نانا کے روضے پہ گزار کر جب ماں کی لحد پہ آیا تو اتنا کہا اماں حسین آ گیا۔ پروردگار ان رونے والی آنکھوں پر رحمت نازل فرما۔ اے میرے اللہ ان رونے والی آنکھوں کے نور کو سلامت رکھنا۔ تیرے حسین پر رونے والی ہے، بڑا مظلوم ہے حسین، اسی لیے نا پوچھا تھا فاطمہ نے میرے بابا میرے حسین پر روئے گا کون؟ یہ بہت بڑا جملہ ہے ایک اس ماں کا کہ جس نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے پہلو شکستہ ہونے کے بعد بھی چکیاں چلائی ہیں تاکہ علی کو احساس نہ ہو کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ارے جس صابرہ کا نام فاطمہ ہے وہ فاطمہ بھی جسے صابرہ کہہ کے پکارتی ہے وہ زینب ہے۔ ارباب ازا آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس 2-3 جملے چونکہ مسلسل آپ نوحوں میں ہر طرف گریہ کرتے آئے ہیں۔ بھئی یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی اعلیٰ ترین سماعتوں کو میں نوحوں سے جوڑ دوں، اس لیے اتنا کہوں گا۔ جب 32 برس پہلے میں نے یہاں پر اپنی تقریر روکی تھی، چھوڑی نہیں تھی، روکی تھی، آج پھر جب مسلسل ہوئی تو میں انہی جملوں کو دہرا دوں آپ کی خدمت میں۔ صبح سے سن رہے ہیں نا کہ مدینہ ویران ہو رہا ہے، گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عزادارو اس تیاری کے بیچ اگر گھر میں کوئی مریضہ بیٹی ہو اور وہ دیکھ رہی ہو کہ گھر خالی ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کیسے کیسے خیالات آتے ہیں۔ اور ایک مریضہ اگر گھر میں شام ہو جائے کوئی چراغ جلانے والا نہ ہو بڑی دقت پیش آتی ہے، کیسے عصا اٹھائے، کیسے آگے بڑھے۔ صغرا سارے منظر کو نگاہوں میں سوچ رہی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے سہارا لوں گا میں میر انیس اللہ مقامہ کا کہ میر انیس نے جناب صغرا کی کیفیت کو لکھا کہ کبھی علی اکبر کے حجرے کی طرف، کبھی اون و محمد کی طرف، کبھی قاسم کی طرف، ہر ایک کے حجرے کی طرف، بھائیوں کی طرف۔ ظاہر ہے کہ صغرا بھی کم بھائیوں کی بہن نہیں ہے، لہذا ہر ایک طرف دیکھ رہی ہیں۔ دیکھتی دیکھتی جب کچھ نہ بنانا تو صغرا نے اپنا عصا اٹھایا، کمر پہ ہاتھ رکھا، عصا سے ٹیکتی ہوئی بابا کے قریب آئیں اور آ کے کہتی ہیں بابا وہ بات نہ ہوگی کہ جو بے چین ہو مادر، ہر صبح میں پی لوں گی دوا خود ہی بنا کر، دن بھر میری گودی میں رہے گا علی اصغر، لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دختر، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں۔ ارباب ادا حسین جیسے صابر کا جگر ٹکڑے ہو رہا ہے، ٹکڑے ہو رہا ہے۔ حسین سر جھکائے، بیٹی کو کوئی جواب نہیں دے سکے۔ پھر اچانک جناب صغرا نے دیکھا کہ میرا بھیا زلفیں سنوار رہا ہے۔ علی اکبر زلفوں کو سنوار کر پگڑی درست کر رہا ہے۔ قریب آئیں، عصا چھوڑ دیا، دیوار کا سہارا لے کے۔ اب میر انیس کہتے ہیں کچھ اس انداز سے صغرا گویا ہوئی۔ صغرا نے کہا کوئی کسی کا نہیں زنہار۔ سوچو نا جس کا کڑیل جوان بھائی سامنے ہو، بیمار بہن پیچھے آ کے ٹیک لگا کے بھائی کو متوجہ نہیں کیا۔ صغرا نے کہا کوئی کسی کا نہیں زنہار، سب کی یہی مرضی ہے کہ مر جائے یہ بیمار۔ اللہ نہ وہ آنکھ کسی کی ہے نہ وہ پیار، ایک میں ہوں کہ ہوں سب پہ فدا، سب کی ہوں غمخوار۔ ارے بیزار ہے سب، ایک بھی شفقت نہیں کرتا، سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں کرتا۔ جگر کو تھام لیا علی اکبر نے،
سر جھکائے ہوئے بابا کے پاس آئے. میں بہت تیزی سے جملہ سمیٹ رہا ہوں. بابا کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں بابا اتنا بتائیے کہ قافلے میں پھوپھی اماں جا رہی ہیں؟ ہاں بیٹا میری زینب جا رہی ہے. تو کہا بابا کیا اتنی اجازت ہے کہ میں اپنی بہن صغرا کو ساتھ لے لوں؟ ارباب ازا اتنا سننا تھا کہ علی اکبر کو باہوں میں پھینچ کر حسین نے کڑیل جوان کو پوری توانائی سے سمیٹتے ہوئے کہا بیٹا بات یہ نہیں ہے کہ میں صغرا کو بیماری کی وجہ سے نہیں لے جانا چاہتا. جب 3 دن کا علی اصغر جھولے میں جا رہا ہے تو میری صغرا بھی جاتی. کہا بابا پھر کیا وجہ ہے؟ کہا میرے لال میری صغرا. تمہیں بتاؤں بیٹا اس قافلے میں جتنے بچے ہیں نا سب ایک دوسرے کی شبیہوں سے آراستہ ہیں. میرا علی اکبر میرے نانا کی شبیہ ہے, میرا بھتیجا قاسم میرے بھیا کی شبیہ ہے, میرا عباس میرے بابا کی شبیہ ہے. جانتے ہو علی اکبر میری صغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. اے میرے لال ارے میری شہادت کے بعد جب بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی اے میرے لال میری ماں کی شبیہ اگر بے مخنا و چادر ہو گئی تو قیامت آ جائے گی. اے میرے لال میں قیامت کو روک رہا ہوں, میں قیامت. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ارباب اعضا نہایت ہی پردر تقریب آپ حضرات سماعت کر رہے تھے اور مسلسل مصاب ہو رہے تھے. پروردگار مولانا موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور ایک جو اہم دعا آپ حضرات سے میں آمین کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آمین ضرور کہیے گا.